درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم۔ ٹیچنگز آف اسلام کے ساتھ محمد اویس قاضی۔ ہجرت کے بعد بھی حضرت مصعب برابر دعوت و تبلیغ اور واعظ و نصیحت میں مشغول رہے۔ آپ غزوہ بدر کے موقع پر ان 313 نفوس قدسیہ میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنی استقامت و عزیمت اور اخلاص و ایثار کے انمٹ نقوش صفحۂ تاریخ پر ثبت کیے اور جنہیں اصحاب بدر کا عظیم الشان لقب عطا ہوا۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم برداری کا شرف حضرت مصعب کو عطا فرمایا۔ جنگ احد میں جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے۔ پہلے گروہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لڑنے سے کیا حاصل ہوگا، یہ کہہ کر مدینہ کی طرف واپس چل دیے۔ دوسرے گروہ نے کہا حضور کے بعد جینے سے کیا حاصل ہوگا، اور یہ کہہ کر شہادت کی خاطر مردانہ وار لشکر کفار میں گھس گئے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو حضور کے گرد حصار بنا کر آپ کی حفاظت کر رہا تھا۔ یہ صرف 14 جاں بازوں پر مشتمل تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر شہادت کے دیوانے، ان کا سینہ علم دین کا مخزن تھا۔ رسول اللہ کی شہادت کی خبر سنی تو زبان پر بے اختیار یہ آیت مبارکہ جاری ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بلند نعرہ لگایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم نیچا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر ایک ہاتھ میں ننگی تلوار اور دوسرے ہاتھ میں علم لے کر کفار پر ٹوٹ پڑے۔ مشرکین کے مشہور شاہ سوار نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، حضرت مصعب بن عمیر کا دایاں ہاتھ شہید کر ڈالا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے علم فوراً بائیں ہاتھ میں اٹھایا، اس شاہ سوار نے دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا۔ انہوں نے کٹے ہوئے بازوؤں کا حلقہ بنا کر علم کو سینے سے چمٹا لیا، گویا یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ جب تک سانس میں سانس ہے پرچم اسلام کو نیچا نہیں ہونے دیں گے۔ اس بدبخت انسان نے نیزے کا ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی انی ٹوٹ کر مصعب بن عمیر کے علم و عشق سے معمور مقدس سینے میں رہ گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب میدان جنگ سے قریش واپس چلے گئے اور مسلمان اپنے شہداء کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مکے کا جوان اور خوبصورت مصعب چہرے کے بل گرا ہوا خاک و خون میں غلطاں ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شہادت سے سخت صدمہ پہنچا۔ آپ اس پیکر علم و عمل کی لاش کے قریب کھڑے ہو گئے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آبدیدہ ہو کر فرمایا، میں نے مکے میں تمہارے جیسا حسین اور خوش لباس کوئی نہ دیکھا تھا، لیکن آج دیکھتا ہوں تمہارے بال الجھے ہوئے اور گرد آلود ہیں، تمہارے جسم پر صرف ایک چادر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہو گے۔ پھر آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کی تجہیز و تکفین کا حکم دیا۔ اس شہید راہ حق کی چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اس سے سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں کو ڈھانپا جاتا تھا تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ بالآخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں کو گھاس سے چھپا کر اس شہید حق پرست کو سپرد خاک کر دو۔ حضرت مصعب بن عمیر سابقون اولون کے اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے راہ حق میں 3 ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مدینہ منورہ میں ان کی تبلیغی کوششوں کے جو نتائج برآمد ہوئے وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ علم و فضل کے اعتبار سے ان کا پایہ اتنا بلند تھا کہ بعض صحابہ کو ان پر رشک آتا تھا۔ میدان احد میں ان کی تکفین جس طریقے سے ہوئی وہ بڑے جلیل القدر صحابہ کے لیے مدت عمر تک مایہ عبرت بنی رہی۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے کھانا رکھا گیا تو ان کو ابتدائی اسلام کا زمانہ یاد آ گیا۔ بولے، مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، وہ شہید ہوئے اور ایک چادر کے سوا ان کو کفن میسر نہ ہوا، ہمیں شاید دنیا ہی میں سب نعمتیں دی گئیں۔ یہ کہہ کر رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ کئی اور روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جب کبھی حضرت مصعب کا ذکر آ جاتا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور ان کی زبان سے اس مرد حق پرست کے لیے سلام اور مغفرت کی دعا نکلتی تھی۔